الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون صدق الله العظيم. پانی لاؤ پانی. حضرات محترم، اللہ کریم رؤوف الرحیم فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اور بتا تحقیق دیا ہم نے داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو علم. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے پاس جو علم تھا نا، یہ ان کو کسی نبی نے نہیں علم دیا، کسی ولی نے، کسی فرشتے نے علم نہیں ان کو دیا، نہ یہ خود اپنے کوشش سے انہوں نے اپنی طاقت سے علم حاصل کیا ہے. فرمایا آتینا، کس نے علم دیا ہے؟ ہم نے دیا ہے. یہ داؤد نبی کا کوئی کمال نہیں، سلیمان نبی کا کوئی کمال نہیں، یہ ہمارا کمال ہے، ہمارا کرم ہے کہ ہم نے کیا کیا، داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو کیا عطا کیا؟ علم عطا کیا. اللہ لفظ لفظ میں اللہ پاک کی تو ایسے قرآن شرک کے دروازے بند کر رہا ہے نا، کیڑے کے ساتھ جتنا بھی شرک کے لیے قرآن دروازہ نہیں چھوڑ رہا. مت کوئی سمجھے یہ بہت بڑے بادشاہ ہو، نبی ہوں، یہ علم اپنی طاقت سے انہوں نے حاصل کر لیا یا کسی فرشتے نے، نہیں آتینا، اللہ ہم نے دیا ہے. کس کو؟ داؤد کو اور سلیمان کو کیا علم عطا کیا ہے. اس علم سے علم دین مراد ہے، اس علم سے دنیا کا علم نہیں بلکہ علم دین مراد ہے. علم دین جو ہے یہ سب علموں کا سردار علم ہے، سب علموں کا سردار علم ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا من کان فی طلب العلم کانہ یجاہد فی سبیل اللہ، کہ جو علم دین کی طلب میں ہے اسے ایسے سمجھو جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. آپ مجاہد ہیں، قرآن کا ثواب بھی ملتا ہے، جہاد کا ثواب بھی آپ کو ملتا ہے. یہ نبی کا فرمان ہے کہ جو علم دین کی طلب میں ہے اس کو ایسے سمجھو کہ جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے. اور من مات فی طلب العلم مات شہیدا، جو دین کا علم طلب کرتا کرتا مر گیا، مرا نہیں، وہ شہید ہے. قرآن کا علم حاصل کرتا کرتا دنیا چلا گیا، لیکن نبی نے فرمایا وہ مرا نہیں بلکہ کیا ہے، وہ شہید ہے. اس کو شہید کا ثواب عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ. یہ ٹھنڈا نہیں ہے بھائی، یہ گرا گئی نا. فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، البتہ تک دیا ہم نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. یہ داؤد علیہ السلام والد ہیں، سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں. داؤد علیہ السلام کیا ہیں؟ والد ہیں، باپ ہیں. سلیمان علیہ السلام کیا ہیں؟ ان کے بیٹے ہیں. اللہ نے دونوں کو نبوتیں بھی عطا فرمائی اور بادشاہتیں بھی عطا فرمائی. یہ دونوں بہت بڑے بادشاہ بھی ہوئے ہیں
اور یہ نبی بھی ہوئے ہیں. اور جو سلیمان علیہ السلام تھے تو بہت بڑے بات ہوئے، عظیم الشان اللہ پاک نے ان کو بادشاہ، کسی کو ایسی بادشاہت نہیں دی اللہ پاک نے دنیا میں جو سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے بادشاہت عطا فرمائی ہے. سلیمان علیہ السلام ان کی انسانوں پہ بھی حکومت تھی، حیوانوں پہ بھی حکومت، جنوں پہ بھی حکومت، ہواؤں پہ بھی حکومت، چرندوں پرندوں حشرات اور کیڑے مکوڑے، یعنی ان سب چیزوں پہ اللہ پاک نے سلیمان علیہ السلام کو حکومت عطا فرمائی تھی. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، البتہ دیا ہم نے داؤد سلیمان علیہ السلام کو علم عطا فرمایا. وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي، اور پھر دونوں نے کیا کہا، داؤد علیہ السلام نے بھی سلیمان علیہ السلام دونوں نے کہا خوش ہو کے کہ الحمدللہ الذی، سب تعریفیں اللہ کے لیے، وہ اللہ کے فضلنا علی کثیر من عبادہ المؤمنین، کہ اپنے مومن بندوں میں سے اللہ پاک نے ہم کو اپنے مومن بندوں پہ بہت سی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں. اپنے مومن بندوں میں سے بہت سے بندوں پہ اللہ پاک نے ہم کو فضیلتیں عطا فرمائی ہے. تو فرمایا سب تعریفیں دونوں نے کہا اللہ کے لیے جس نے فضیلت دی ہم نے، جس نے فضیلت دی ہم کو، اپنے ایمان والے بہت سے بندوں پر اللہ پاک نے ہم کو فضیلت عطا فرمائی ہے. یہ فضیلتیں بھی نبیوں کس نے دی ہیں، یہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ فضیلت تو ملی ہے نا، یہ بھی ہمارا کمال نہیں ہے. ہم کو اللہ پاک نے اپنے ایمان والے بہت سے بندوں کو فضیلت عطا فرمائی، یہ بھی ہمارا کمال ہے، کسی کا کمال نہیں، بس کہ کس کا کمال ہے، اللہ کا کمال ہے، یہ اللہ کا کرم ہے. فضیلتیں بھی نبیوں کو نبوتیں، رسالتیں، فضیلتیں، ہر چیز نبیوں کو کس نے عطا کی ہے، بلکہ پوری مخلوق کو ہر شے کون عطا کرتا ہے، اللہ ہی عطا کرتا ہے. وارث سلیمان داؤد، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے. داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام ان کے وارث ہوئے. یہاں وراثت سے مال کی وراثت مراد نہیں ہے بلکہ علم کی وراثت مراد ہے. ہاں جی، تو جو علم داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا اس کے وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام. وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور کہا سلیمان علیہ السلام نے اے لوگو علمنا منطق الطیر، سکھائی گئی ہم کو بولی پرندوں کی. سلیمان علیہ السلام جو تھے پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، ہاں جی، کیڑوں مکوڑوں کی، ہاں جی، اپنا جنوں کی، اور اپنا حشرات درندے پرندے حیوان سب کی بولی سلیمان علیہ السلام سمجھتے تھے، جانتے تھے. پتہ لگتا سلیمان علیہ السلام یہ جانور یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مچھروں نے شکایت کی، اللہ کے نبی تمہارے دور میں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے کہ ہماری جہاں مجلسیں قائم ہوتی ہیں، بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مشورے ہمارے ہوتے ہیں، ہوا آتی ہے ہمیں اٹھا کے کہیں پھینک دیتی ہے، کہیں کس کو پھینک دیتی ہے، کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، تو کرو اس کا بندوبست کرو. ہوا کہیں سے کہیں پھینک دیتی ہے ہم کو جی. تو اللہ سلیمان علیہ السلام فرمایا پھر ہوا کو بلاتے ہیں، یک طرفہ فیصلہ نہیں ہوگا، ہوا کی بات سنتے ہیں تمہارے سنیں، ہوا آئی تو مچھر کہیں گے کہیں چلے گئے. یہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ شان عطا فرمایا تھا کہ جانوروں کی، حیوانوں کی، پرندوں کی، کیڑوں مکوڑوں کی سب کی بولی اللہ پاک نے ان کو یہ طاقت دی تھی، یہ ملکہ دیا تھا کہ سمجھتے تھے. ایک دفعہ سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کے لیے باہر ساتھیوں کے ساتھ نکلے تو دیکھا ایک کیڑی دعا کی بارش کر رہی ہے. سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ کیڑی بارش کی دعا مانگ رہی. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چلو واپس چلو، کیڑی کی دعا قبول ہو گئی ہے، اللہ بارش برسائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا اے لوگوں سکھائی گئی ہم کو بولی پرندوں کی، وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور دیے گئے ہم ہر شے، ہم کو ضروریات کی چیزیں اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، ہر ضرورت کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ، یہ جو اللہ پاک نے ہم کو جو عطا فرمایا ہے نا یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ کوئی معمولی فضل نہیں ہے. اللہ کا فضل جو ہم پہ ہوا ہے یہ بہت بڑا فضل ہے. وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانُ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ،
اور جمع کیا گیا وہاں سے سلیمان کے لشکر اس کا جنوں سے اور انسانوں سے اور پرندوں سے، یعنی جنوں کا لشکر، انسانوں کا، پرندوں کا لشکر سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کیا گیا، اکٹھا کیا گیا۔ فَيُوزَعُونَ، پھر ان کو روکا گیا، ان لشکروں کو روکا گیا، ٹھہرایا گیا تاکہ سارے اکٹھے ہو جائیں، لشکر مل جائیں۔ جب مل گئے سارے اکٹھے ہو گئے، اب سلیمان علیہ السلام ان لشکروں کو لے کے کیا کرتے ہیں؟ چلتے ہیں، روانہ ہوتے ہیں کسی طرف۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جب آیا وہ چونٹیوں کی وادی پر، چلتے چلتے کہ چونٹیوں کی وادی آ کی لیے رہتی تھی وہاں۔ قالت نملہ، کہا ایک چونٹی نے، اس سورۃ کا نام نمل ہے نا، یہ نملہ، یہ چونٹی کا ذکر آ گیا یہاں۔ ایک چونٹی نے کہا، جو چونٹیوں کی سردار تھی نا، ملکہ کنٹرولر، اس نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا یحطمنکم سلیمان وجنود، نہ رون دے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر۔ چونٹیوں کی وادی میں سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کو لے کے ساتھ آئے، تو چونٹیوں کی جو وہاں رہتی تھی، چونٹیوں کی جو سردار تھی، ملکہ کنٹرول بادشاہ، اس نے چونٹیوں کہا کہ کیا کرو، تم اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تم کو کچل ڈالے، رون ڈالے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو تمہارا نہیں پتا۔ بڑا وہ عقیدہ، چونٹی کہہ رہی ہے، کیڑی کا عقیدہ دیکھو۔ آج کل کا مولوی ہٹا کٹا مشرک، اس کا بھی عقیدہ دیکھو۔ چونٹی کہہ رہی ہے کہ چونٹیوں سلیمان نبی کو، لشکر کو، اس کے کو تمہارا نہیں پتا کہ تم بھی یہاں رہتی ہو، موجود ہو۔ چونٹی کا عقیدہ ہے کہ سلیمان نبی کا لشکر ہر شے نہیں جانتا، ہر چیز کا پتہ کس کو ہے؟ اللہ کو۔ یہ چونٹی کہہ رہی ہے وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو تمہارا کوئی پتہ نہیں، ان کو کوئی شعور نہیں کہ تم بھی یہاں رہتی ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے پاؤں کے نیچے کچھ نہیں، جب اپنے دلوں میں داخل ہو۔ دیکھو چونٹی کا عقیدہ کہ ان کو تمہارا کوئی پتہ نہیں، نہ اس کے لشکر کو، نہ سلیمان کے کو تمہارا پتہ ہے۔ تو 3 میل سے اللہ پاک نے یہ چونٹی کی آواز نا سلیمان علیہ السلام کو سنا دی۔ 3 میل ابھی دور تھی یہ وادی ہے، سلیمان علیہ السلام وادی سے 3 میل سے یہ دوری سے سلیمان علیہ السلام اللہ پاک نے چونٹی کی آواز سنا دی۔ یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ فتبسم ضاحکا من قولها، مسکراتے ہوئے ہنس پڑے سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی آواز سے۔ جب کہا نا کہ سلیمان کو تمہارا کوئی پتہ نہیں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، ماری جاؤ گی، روندی جاؤ گی، تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے چونٹی کی آواز سنائی نا، تو چونٹی کی آواز سن کے مسکراتے ہوئے سلیمان علیہ السلام کیا پڑے؟ ہنس پڑے جی۔ وقال ربی، اور ساتھ ہی کہا کہ اے میرے رب اوزینی، توفیق دے مجھ کو، ان اشکر نعمتک التی، کہ میں شکر کروں تیری نعمت کا، جو وہ نعمت جو تو نے مجھ پہ کی، والا والد، اور جو نعمت تو نے میرے والد پہ کی، اللہ پاک مجھے توفیق دے۔ اب یہ دیکھو سلیمان علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، یہاں کوئی ہے ہلا واسطہ، کو تو خیر صدقہ ہے یہاں کچھ نہیں ہے۔ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ بھی توفیق دے کہ ترضاہ، میں ایسے اچھے عمل کروں کہ جن کو تو پسند کرے، ایسے عمل کرنے کی توفیق دے۔ اور بعد کھلنے برحمت، داخل کر مجھ کو ساتھ اپنی رحمت کے، فی عبادک الصالحین، اپنے نیک بندوں میں۔ اس سے میرا نبی ہے یا اللہ، نبیوں میں میرا شمار فرما دن قیامت کے۔ یہ دعا مانگ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام، اور یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ کوئی یہاں صدقہ نہیں، کوئی واسطہ نہیں، کوئی فعل نہیں۔ جتنی بھی قرآن کے اندر بھائیو دعائیں ہیں نبیوں کی، ولیوں کی، علماء حق کی، کہیں صدقہ، کہیں فعل، کہیں واسطہ نہیں ہے۔ اور جو نماز کے اندر دعائیں ہیں ان میں کوئی صدقہ، ربی جعلنی، کہاں ہے یہاں صدقہ واسطہ؟ ربنا آتنا فی الدنیا، اللہم صلی علی، یہ بھی دعا ہے، کہاں ہے صدقہ؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو چلا، ہم کو سیدھے راستے، کہاں ہے صدقہ تو فعل؟ یہ خود اپنے پاس سے یہ مسئلہ بنایا وہ صدقے تو فعل کا۔ قرآن میں یہ نہیں ہے صدقہ تو فعل، نہ نماز کے اندر صدقہ تو فعل ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس طرح ماسٹر اسکولوں میں حاضری لگاتے ہیں، بچوں کی حاضری لیتے ہیں، اور مدرسوں میں قاری صاحب بچوں کی حاضری لیتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام نے بھی پرندوں کی حاضری لی، پرندوں کی حاضری۔ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، اللہ قرآن شرعی کرتا ہے کہ سلیمان پیغمبر نے پرندوں کی حاضری لی۔ ہاں، فلاں پرندہ کہ جی لبیک، فلاں پرندہ کہ لبیک، ہدہد کوئی نہیں، ہدہد کوئی نہیں۔ فقال، میرے بھائیو عقیدہ بناؤ،
حاضری وہ لیتا ہے جو عالم الغیب نہ ہو. جو عالم الغیب ہو تو اس کو حاضری لینے کی اس کو پہلے ہی پتا ہوتا ہے کہ کون حاضر ہے کون غیر حاضر ہے. حاضری وہ لیتا ہے جو عالم الغیب نہ ہو، جس کو پتا نہ ہو پہلے. حاضری وہی لیتا ہے جس کو پہلے ہی پتا ہے کہ ہر شے موجود ہے. لوگ کہتے ہیں نبی کو ہر شے کا پتا ہے، ہر شے کو جانتے ہیں نبی بلی. تو وہ حاضری لیتا ہے جس کو ہر شے کا پتہ، جس کو پہلے ہر شے اس کو حاضری لینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو پہلے پتا فلاں موجود ہے فلاں موجود نہیں ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے حاضری لی پرندوں کی. تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فقال ما لی لا اری الہدہد، بس کہا سلیمان نے کیا ہو گیا مجھ کو کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا. سب پرندے موجود ہیں، سب پرندوں کو دیکھ رہا ہوں، ہدہد نظر نہیں آتا، مجھے کیا ہو گیا. تو میرے بھائیوں، جو عالم الغیب ہوتا ہے وہ ہر شے کو دیکھتا ہے. جو عالم الغیب نہیں ہوتا وہ سامنے دیکھتا ہے، باقی نہیں دیکھتا، نہیں پتہ چلتا اس کو. یہ سلیمان علیہ السلام ہے، پرندوں کو دیکھ رہے، کہہ رہے ہیں کہ سارے پرندے موجود ہیں، سب پرندوں کو دیکھ رہا. ہدہد پرندہ کہاں گیا وہ نظر نہیں آتا. اب کان من الغائبین، یا پھر ہے وہ غائب ہونے والوں سے. یہ دیکھو عقیدہ بناؤ، یا ہے وہ یعنی جو اور چیزیں مجھ سے غائب ہیں وہ بھی انہی میں سے ہے، یا غائب ہونے والوں میں سے ہے. جس طرح اور چیزیں مجھ سے غائب ہے تو ہدہد پرندہ بھی کیا ہے، مجھ سے غائب ہے. تو میرے بھائی جو عالم الغیب ہوتا ہے اس سے کوئی چیز غائب نہیں ہوتی. غائب چیزیں اسی سے ہوتی ہیں جو عالم الغیب نہ ہو. میرے بھائی عقیدہ بناؤ. اب سلیمان علیہ السلام کو حاضری سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ ہدہد پرندہ نہیں ہے. آخر کہیں ہے نا، کہیں ہے نا، جہاں ہے پتہ نہیں کہاں ہے. یہ تو پتہ بھی یہاں نہیں، آخر ہے نا کہیں، جہاں ہے اس کا کوئی پتہ ہے کہاں. اتنا پتہ چل کہ یہاں نہیں، جہاں ہے یہ کوئی پتہ نہیں کہاں ہے. جب ہدہد پرندہ نظر نہ آیا، ناراض ہو گیا اللہ کا نبی ہدہد پرندے پہ، غصہ چڑھ گیا سلیمان علیہ السلام ہدہد پرندے پہ. تو فرمایا لأعذبنہ عذابا شدیدا، ہاں ہدہد پرندے کو سخت سزا دوں گا. سخت، اس کو پتہ چلے کہ غیر حاضری ایسے کی جاتی ہے، سخت سزا دوں گا. ہاں جی، او لأذبحنہ، یا پھر ذبح کر دوں گا اس کو. میں میرے کو پوچھے ہی نہیں، اجازت نہیں رہی، غیر اجازت کی چلا گیا وہ. سخت سزا دوں گا، سخت پتہ چلے غیر حاضری کا. یا پھر کیا کر دوں گا، ذبح ہی کر دوں گا، کس سے ہی ختم کر دوں گا اس کو. آنے دے ذرا. تیسری بات اولا یاتینی بسلطان مبین. تیسری بات یہ ہے، ہاں اگر کوئی معقول عذر پیش کرے گا نا اپنی صفائی میں تو سزا سے بچ بھی سکتا ہے. دو سزائیں سنائیں، یا تو سخت سزا دوں گا یا ذبح ہی کر دوں گا. اگر وہ معقول عذر پیش کیا اپنی صفائی میں تو پھر کیا ہوگا، اس سزا سے بچ بھی جائے گا، کوئی بات نہیں. فمکث غیر، بھائی تھوڑی دیر ہوئی، ابھی باتیں ہو ہی رہی، تھوڑی دیر ہوئی تو ہدہد آ گیا، ہدہد پرندہ آ گیا. اللہ اکبر کبیرہ. تو پرندوں نے کہا ہدہد، اللہ کا نبی سلیمان تجھ پہ بڑا سخت ناراض ہے غیر حاضری کی وجہ سے، سلیمان علیہ السلام کے پاس نہ جانا، سخت سزا ملے گی. ہاں سخت ناراض ہے تجھ پہ سلیمان پیغمبر. اور ساتھ یہ بھی کہا تھا سلیمان نے کہ اگر ہدہد پرندے نے اپنی صفائی میں کوئی عذر پیش کیا تو پھر بچ بھی جائے گا سزا سے. اب سلیمان علیہ السلام کو یہ بھی نہیں پتا کہ ہدہد پرندہ اپنی صفائی میں کوئی عذر پیش کرے گا یا نہیں کرے گا، یہ بھی نہیں پتا. اگر کرے گا تو کون سا عذر پیش کرے گا یہ کوئی نہیں پتا. میرے یہ سب باتیں کون جاننے والا ہے؟ پتے پتے کو کون جانتا ہے، اور ذرے ذرے کو کون جانتا ہے، ہر شے کو کون جانتا ہے. اللہ نہیں پتا سلیمان علیہ السلام کو ہدہد پرندہ اپنی صفائی میں عذر پیش کرے گا. یہ تو فرما دیا کہ اگر عذر پیش کر دیا کو معقول بچ جائے گا سر، لیکن یہ نہیں پتا کہ کرے گا عذر پیش یا نہیں کرے گا. کرے گا تو کون سا کرے گا یہ بھی پتا نہیں. تو پرندوں نے کہا کہ ہدہد، سلیمان پیغمبر نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر اپنی صفائی میں عذر پیش کر دیا تو پھر بچ بھی جائے گا اصلاح سے. تو ہدہد پرندے نے کہا پھر کوئی بات نہیں، پھر خیر ہے، پھر میرے کو گھبرانے کی کوئی لوڑ نہیں. اب ہدہد پرندہ سلیمان علیہ السلام کے سامنے آیا. لک کے گل نہیں کی تھی، ڈر کے گل نہیں کی تھی ہدہد پرندے نے. ہاں کیوں؟ اس کے پاس توحید ہے. وہ توحید والا کسی سے نہیں ڈرتا، کس سے ڈرتا ہے؟ یہ ہدہد پرندہ ہے، نبی کے سامنے آ گیا. توحید ہے اس کے پاس، توحید والی بات ہے، اور سامنے آ گیا.
سامنے کیا کہا؟ کالا احط بما لم تحط بھی، سلیمان پیغمبر جس چیز کو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا. اور یاد ہے میرے کٹو قرآن جو ہے یا لاؤ حضور پرندے سے فتوا بھی بھابی ہو گیا ہوگی. یہی گل علی کہنے ہیں جو بھی جانتا ہے کون جانتا ہے؟ نبی ولی کچھ نہیں جانتے، اللہ بتائے پھر پتہ چلتا ہے، ورنہ کچھ نہیں جانتا. حضور پرندہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو میں جانتا ہوں جس بات کو تو نہیں جانتا، سامنے ہے کہہ رہا حضور پرندہ سلیمان علیہ السلام کی. وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور میں ملک سبا سے آ رہا ہوں، ایویں نہیں آ رہا، یقینی خبر لے کے آ رہا ہوں، سچی خبر لے کے آ رہا ہوں. وہ سچی خبر یہ ہے کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، بے شک پایا ہے میں نے ایک عورت کو کہ وہ ان مردوں پہ حکومت کرتی ہے. وہاں میں نے دیکھا ملک سبا میں کہ ایک عورت ہے، عورت مردوں پہ کیا کرتی ہے؟ حکومت کرتی ہے، حکمرانی کرتی ہے. اور مرد مردوں پہ حکومت کرے، عورت کیوں کرے؟ سلیمان میں نے دیکھا ہے کہ مرد نیچے ہے اور تو اوپر ہے. نہیں برداشت کیا سلیمان خود نے، تو ہم ہر شئی برداشت کر رہے ہیں. اب ایک دن کتنی دفعہ آئی یہاں خود پرندہ برداشت نہیں کر سکا کہ عورت مردوں پہ کیوں حق، مرد مردوں پہ حق، عورت کیوں کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لن یصلح قوم ولو امرهم امرأۃ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ وہ قوم کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جس کی حکمران عورت ہو. ہاں جی نبی کا فرمان ہے، اور جس قوم کی حکمران ہو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں، کبھی فلاح نہیں پا سکتی. تو حضور پرندہ کہہ رہا ہے کہ پایا ہے میں نے ایک عورت کو، وہ مردوں پہ حکومت کرتی ہے. وہ اوتیت من کل شیء، اس کے پاس ہر چیز ہے، ضروریات کی ہر چیز اس کے پاس موجود ہے. اور والہا عرش عظیم، اس کا ایک بہت بڑا تخت بھی ہے اس کے پاس، سونے کا تخت ہے، ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. یہ سب باتیں حضور پرندے نے بتلائی ہیں سلیمان نبی کو. سلیمان علیہ السلام کے بعد باتوں کو کوئی پتہ نہیں، حالانکہ اتنے بڑے بادشاہ تھے. حضور پرندہ بتلا رہا ہے. اور یہ بھی کہا کہ وجدتھا، پایا میں نے اس عورت کو، وہ قوم اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، وہ اللہ کے علاوہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. یہ بھی بتلایا. طلب کیا حضور پرندہ سورج کو سجدہ کرتے تھے کہ نہیں برداشت کر سکا. تو آج کے دور کا مولوی، بلکہ مولوی بڑے بڑے تسبیحیں پگڑیے جو کہتے ہیں جنت ہمارے بغیر مل ہی نہیں سکتی، وہ غیر اللہ کو سجدہ برداشت کر رہے ہیں. کوئی احتجاج نہیں کرتے، کوئی واویلا نہیں کرتے، کوئی تقریر نہیں کرتے کہ بھائی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے. کبھی ان کے منہ سے لفظ نکلے ہی نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں. یہ حضور پرندہ تڑپ اٹھا، برداشت نہیں کر سکتا. یہ سلیمان پیغمبر، میں نے وہاں اس کی قوم کو اور اس کو دیکھا ہے، پایا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ سورج کو سجدہ کرتے ہیں. اب بھی لوگ کہہ دیتے ہیں مولوی صاحب آدم علیہ السلام نے فرشتے نے سجدہ کی تھا، آدم علیہ السلام کو فرشتے سجدہ کر، ہم نہیں بزرگ کو سجدہ کر سکتے، ہم نہیں قبر کو سجدہ کر سکتے. اگر کوئی ایسی بات کرے تو اس کو یہ کہو کہ تو امتی آدم علیہ السلام کا ہی آخری نبی کا ہے. تو وہ کہے کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، جواز پکڑے یہاں سے کسی قبر کو سجدہ کرنے کا، تو کبھی تو امتی آدم علیہ السلام کا ہی آخری نبی کا. جب وہ آخری نبی کا امتی ہے تو آخری نبی کی امت شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام ہے. اور جب وہ امتی آدم علیہ السلام کا، تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا، بہن کے ساتھ نکاح بھی جائز تھا. نہیں سمجھے؟ وہ بھی کر، وہ بھی کرے سجدہ کرنا، پھر وہ بھی کر. کوئی شریعت اور ہے، یہ شریعت اور ہے. آدم علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز اور بہن کے ساتھ نکاح بھی جائز تھا. سجدہ کرنا تو وہ بھی کر. فرمایا وزین لهم الشیطان اعمالهم، اور مزین کر دیا واسطے ان کے شیطان نے ان کی اعمال، جو کفر شرک کر رہے ہیں شیطان نے وہ مزین کر دیا کفر شرک ان کی نظروں میں، وہ کفر شرک کو اچھا سمجھ کر رہے ہیں. فصدهم عن السبیل، صحیح سیدھے رستے سے شیطان نے ان کو روک دیا ہے. صحیح رستہ کون سا؟ توحید والا رستہ، یہ صحیح رستہ ہے. فہم لا یہتدون، وہ ہدایت نہیں پاتے. وہ ہدایت توحید والے رستے کو قبول نہیں کرتے. میرے بھائیوں باقی سب رستے ٹیڑھے ہیں،
سب رستے جہنم میں جا رہے تھے، ایک رستہ ہے، ایک رستہ ہے صراط مستقیم، سیدھا رستہ، اور وہ رستہ ہے اللہ کی توحید والا رستہ۔ یہ رستہ ہے سیدھا توحید والا، یہ کوئی ٹیڑھا، یہ سیدھا جہنم میں جا رہا ہے، اور اسی رستے کی قرآن بار بار نشاندہی کرتا ہے۔ اللہ کی توحید جان ہو رہی ہے بار بار، اسی رستے کی قرآن بار بار نشاندہی کر رہا ہے۔ میرے بھائیو دیکھو، کیڑی نے اللہ کی توحید والی گفتگو کی تو اللہ پاک نے کیڑی کی گفتگو کیا بنایا ہے؟ قرآن بنا دیا۔ کیڑی نے اللہ کی توحید والی گفتگو کی، اللہ پاک نے کیڑی کی توحید کو قرآن بنا دیا۔ خود پرندے نے اللہ پاک کی توحید والی گفتگو کی، اللہ پاک نے خود پرندے کی گفتگو کیا بنا دیا؟ قرآن بنا دیا۔ میرے بھائیو، توحید جو ہے عظیم الشان دولت ہے، اسی لیے اللہ کے نبی اپنی جانوں سے بھی اتنی محبت نہیں کرتے تھے جتنی اللہ کی توحید سے محبت کرتے تھے، اور اللہ پاک کو نبیوں سے بھی اتنی محبت نہیں ہے جتنی اپنی توحید سے محبت ہے۔ تو میرے بھائیو، توحید وقت والے بن جاؤ، توحید والا عقیدہ قبول کر لو قرآن کے مطابق، تو انشاءاللہ دن قیامت میں ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، لیکن چلو اللہ پاک نے ساڈا توحید والا تھیلا کھولیا نا دن قیامت میں، تو پھر انشاءاللہ اللہ سارے دھونے دھو دے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا داود وسلیمان علم، البتہ تقریر دیا ہم نے داود اور سلیمان علیہ السلام کو علم۔ وقال الحمد للہ الذی، اور کہا دونوں نے سب تعریفیں واسطے اللہ کے جس نے فضل اللہ فضیلت دی ہم کو علی کثیر میں اوپر بہت زیادہ کہ اپنے ایمان والوں بندوں سے۔ ووارث سلیمان، اور وارث ہوئے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام نے۔ وقال یا ایھا الناس، اور کہا سلیمان علیہ السلام اے لوگو، علمنا منطق الطیر، سکھائے گئے ہم بولی پرندوں کی، وأوتینا من کل شیء، دیے گئے ہم ہر چیز ضروریات کی۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ فضیلت بہت بڑی ہے۔ وحشر لسلیمان، اور جمع کیا گیا واسطے سلیمان کے جنود لشکر اس کا، من الجن جنوں سے، والانس انسانوں سے، والطیر اور پرندوں سے، فهم یوزعون ان کو ٹھہرایا گیا، حتی اذا، تو یہاں تک کہ جب آئے وہ، علی وادی النمل، چونٹیوں کی وادی پہ، قالت نملۃ، کہا ایک چونٹی نے، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے سوراخوں میں، لا یحطمنکم سلیمان وجنود، نہ لتاڑ دے تم کو، رون دے تم کو سلیمان اور لشکر اس کا، وہم لا یشعرون، کوئی شعور نہیں ہے تمہارا۔ فتبسم ضاحکا من قولها، پس مسکرائے سلیمان علیہ السلام ہنستے ہوئے، من قولی، چونٹی کی بات سے، وقال رب اوزعنی، اور کہا سلیمان نے اے رب میرے اوزعنی، توفیق دے مجھ کو، ان اشکر، یہ کہ شکر کروں گا، نعمت التی، تیری نعمت کی، وہ نعمت انعمت انعام کی تو نے علیہ مجھ پہ، وعلی والدی، اور میرے باپ پہ، وان اعمل صالحا، اور یہ عمل کروں میں نیک طرز، جس کو تو پسند کرے، وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، اور داخل کر تو مجھ کو ساتھ اپنی رحمت کے اپنے نیک بندوں میں۔ وتفقد الطیر، اور حاضری لی پرندوں کی سلیمان پیغمبر نے، فقال، پس کہا سلیمان نے، ما لی لا اری الہدہد، کیا ہے میرے لیے نہیں دیکھتا وہ ہدہد کو، مکانا من الغائب، یا ہے وہ غائب ہونے والوں سے، لأعذبنہ عذابا شدیدا، البتہ عذاب دوں گا اس کو، عذاب سخت، او لأذبحنہ، یا ذبح کر دوں گا اس کو، او لا یأتینی بسلطان مبین، یا لائے وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل۔ فمکث غیر بعید، تھوڑی دیر ہوئی، فقال احطت، پس کہا حضور پرندے نے، احطت بما لم تحط بہ، کہ جانتا ہوں میں وہ چیز کہ تو نہیں جانتا، وجئتک من سبأ بنبأ یقین، اور آیا ہوں میں تیرے پاس ملک سبا سے ساتھ یقینی خبر کے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، بے شک پایا میں نے ایک عورت کو، تملکہم، ان پہ حکومت کرتی ہے، وأوتیت من کل شیء، اس کے پاس ہر چیز ہے، ولہا عرش عظیم، اس کا بہت بڑا تخت ہے، وجدتها وقومها، اور پایا میں نے اس عورت کو، وقوم، اس کی قوم کا، یسجدون للشمس من دون اللہ، سجدہ کرتے ہیں سورج کو سوائے اللہ کے، وزین لهم الشیطان، والمزین کر دیا واسطے ان کے شیطان نے ان کے اعمال، فصدهم عن السبیل، روک دیا شیطان ان کو سیدھے رستے سے، فهم لا یهتدون، بس وہ اب نہیں راہ پاتے۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہ